بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بڑی مزے کی ہونے جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ان بہنوں کے لیے ایک بہترین سا حل لے کر آیا ہوں جو میری بہنیں اپنی ساسو ماں کی جلی کٹی باتوں سے تنگ آئی ہوئی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ان کے لیے ایک بہترین ہی فنی سا حل ہے۔ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد انشاءاللہ میری ان بہنوں کو بہت بہترین حل مل جائے گا جو کہ صبح سے لے کر شام تک گھر میں کام کرتی ہیں لیکن پھر بھی ساس کی جلی کٹی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میری دوسری بہنوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، میری نظر کے سامنے سے ایک بہترین سی تحریر گزری، مجھے تو بڑی اچھی لگی۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے تاکہ میری بہنوں کا بھلا ہو جائے۔ نئے زمانے کی بہو نے اپنی ساس کو ان کی سالگرہ پر ایک موبائل کا تحفہ دیا، موبائل بھی اسمارٹ فون۔ بہو نے اپنا ٹائم نکال کر ساس کے موبائل میں ساس کی سہیلیوں کے اور ساس کے جاننے والے سب کے نمبر سیو کر دیے اور سونے پہ سہاگا اس میں واٹس ایپ، فیس بک اور اس طرح کی کافی سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز بھی ڈاؤن لوڈ کر دیں اور سارے کانٹیکٹس اس میں ایڈ کر دیے۔ کچھ دینی بیانات، نعتیں اور کچھ پرانے گانے جو ساس کے زمانے کے تھے وہ بھی اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر دیے۔ اب آگے دیکھیے اس محنت کا فائدہ کیا ہوا۔ اب ساس کی توجہ گھر سے ہٹ کر موبائل پر زیادہ لگ گئی۔ وہ بہو بیٹے کی باتیں سننے کی بجائے موبائل کی الرٹس پر توجہ رکھتی۔ اب بولنے کا سارا زور موبائل پر لگا دیتی۔ واٹس ایپ نے تو کچھ زیادہ ہی توجہ حاصل کی ساسو ماں کی۔ اب بہو کو بھول گئی ساس کہ بہو کیا کر رہی ہے، کیا پکا رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ اس پر سے بالکل توجہ ہٹ گئی، بس اپنے موبائل میں ہی زیادہ مشغول رہنے لگی، زیادہ باتیں موبائل پر ہی کرنے لگی، ہنستی مسکراتی، کبھی بیانات سنتی، کبھی نعتیں سنتی، کبھی گانے سنتی، تو کبھی اپنے جاننے والوں سے گپیں لگاتی۔ اس کو بالکل بھی توجہ نہ رہی گھر کے اوپر۔ اب بہو اپنی من پسند کے کھانے پکاتی اور مزے مزے سے رہتی۔ اس سے پہلے ساسو ماں تو سارا دن بہو بہو پکارتی رہتی اور بہو کی سارا دن اچھی خاصی پریڈ ہو جاتی تھی۔ کبھی چائے لے آؤ، کبھی دودھ لے آؤ، کبھی کھانا لے آؤ، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو، یہ نہیں کیا تم نے، وہ نہیں کیا، کیا کرتی رہتی ہو سارا دن۔ اس طرح کی جلی کٹی باتیں سننی پڑتی تھی اس کو، لیکن اب ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب بالکل زندگی پرسکون ہو چکی تھی۔ ساس کے ہاتھ میں جب سے اس نے اسمارٹ فون پکڑوایا تب سے اس کی زندگی بالکل پرسکون ہو گئی۔ اپنی بہو کو منحوس کہنے والی آج اس کو بیٹا بیٹا کہہ کر پکارتی۔ بس بہو کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، موبائل ریچارج کروانا پڑتا ہے ٹائم ٹو ٹائم، انٹرنیٹ پیکج کر کے دینا پڑتا ہے، اور جب بیٹری ختم ہو جائے تو وہ موبائل چارج کر کے دوبارہ ساس کے ہاتھ میں پکڑوانا پڑتا ہے۔ لیکن بڑے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو وہ میری بہنیں جو اپنی ساس سے تنگ ہیں، ان کی جلی کٹی باتوں سے تنگ ہیں، وہ اس تجویز کو اپنائیں
اور اپنی ساس کو ایک اچھا سا سمارٹ فون لے کر دیں۔ روز روز کی ڈانٹ ٹپڑ سے نجات حاصل کریں۔ اگر پیار بڑھتا ہے اس سے تو یہ داغ اچھے ہیں۔ تو وہ میری بہنیں جو تنگ ہیں اپنی ساس سے تو وہ اس تجویز کو اپنائیں۔ اگر ساس خوش تو بہو بھی خوش، گھر کا ماحول بھی اچھا۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔